السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان قدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم انکسر فاتخذ مکان شعب سلسلة من فضہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیالہ تھا جو ایک جگہ سے ٹوٹ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹوٹی ہوئی جگہ پر چاندی کی ایک زنجیر لگا دی۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی۔ برتنوں سے متعلق احکام و مسائل اس باب میں ذکر ہو رہے ہیں، چونکہ پہلے حدیث مبارکہ گزر چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور چاندی کے برتن میں کھانے پینے سے منع فرمایا ہے۔ اب یہ حدیث مبارکہ یہاں پر ذکر کر کے امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے جو بات ثابت کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر برتن بذات خود سونے اور چاندی کا نہیں، جیسا کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ تھا، دوسری حدیث میں صراحت ہے یہ لکڑی کا تھا اور وہ ایک جگہ سے ٹوٹ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جوڑنے کے لیے اور مزید وہ ٹوٹ نہ جائے وہاں پر ایک چاندی کی زنجیر سی باندھ دی تاکہ وہ اپنی جگہ برقرار رہے۔ اس سے یہ ثابت کیا ہے کہ برتن چونکہ خود لکڑی کا تھا، بذات خود چاندی کا نہیں تھا، تو اس کی مرمت یا دیکھ بھال کے لیے اگر چاندی استعمال کر لی جائے تو اس کا حکم وہ نہیں ہوگا جو چاندی کے برتن کا حرمت کا حکم۔ تو ایسے میں برتن کا حکم وہی رہے گا جس میٹیریل سے وہ بنا ہے۔ جیسے یہ لکڑی کا بنا تھا تو اس کے اندر کھانے پینے کی جوازیت ہے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے میں پھر ہر جگہ سے نوش فرما لیا کرتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ وہ چاندی والی جگہ جہاں تھی وہاں سے آپ نوش نہیں کرتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کسی برتن کو ٹھیک کرنے میں چاندی وغیرہ استعمال ہو جائے، جوڑ لگانے میں چاندی استعمال ہو جائے، تو اس کا حکم بہرحال برتن کے اپنے میٹیریل کا رہے گا، وہ چاندی کا حکم نہیں ہو جائے گا۔ شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں چند باتوں کی مزید وضاحت کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس پہ سونے کو قیاس نہیں کیا جائے کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی زنجیر اس برتن میں جوڑی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سونے کی زنجیر بھی جوڑی جا سکتی ہے، اس لیے کہ اصل سونے اور چاندی کے برتن میں استعمال کرنا حرام ہے۔ اس میں استثناء چونکہ ہمیں صرف چاندی کا ملا ہے، اس لیے استثناء ہم چاندی کو ہی دے سکیں گے، قیاس کرتے ہوئے سونے کو نہیں دے سکیں گے۔ تو ایسے معاملات جہاں پر کسی چیز کی صراحت ہو وہاں پر استثناء صرف اسی چیز کو حاصل ہوتا ہے جس کا استثناء ثابت ہو۔ قیاس سے خود اپنی مرضی سے ہر چیز کے لیے استثناء نہیں ڈالا جا سکتا۔ تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چیزوں کے معاملے میں مال کی حفاظت اور اگر کوئی چیز مرمت کے ساتھ درست ہو سکتی ہے تو اس کو استعمال کر لینے کے قائل تھے، اور ایسا صرف اس پیالے کے معاملے میں نہیں، بہت ساری اور چیزوں کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات پھٹے کپڑے کو پیمند لگا کر قابل استعمال بنا کر استعمال کر لیا کرتے تھے۔ یہاں پر آپ نے اس پیالے کو جوڑ لگا کر استعمال کیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چیزوں کو تھوڑا سا اگر کوئی نقصان پہنچے اور فوراً پھینک دینا یہ مال کا ضیاع ہے، اس لیے بلا وجہ مال کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایسے میں جو چیز قابل استعمال ہو سکتی ہے، مرمت سے ٹھیک ہو سکتی ہے، اس کو ٹھیک کروا لینا اور اس کو استعمال کر لینے میں کوئی عیب نہیں ہے۔ تیسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
आजजी और इनकिसारी का नमूना भी थे। बावजूद इसके कि आप सैयदुल अंबिया, तमाम मखलूकात में सबसे अफजल हैं, लेकिन आपको इस बात में कोई आर नहीं थी कि आपका प्याला टूटा है तो उसकी मुरम्मत हुई है, आपका कपड़ा फटा है तो उसको रफू लगा है, उसको पैबंद लगा है। हम लोगों ने अपने लिए इस तरह के मामलात में बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड्स अजीब कर ली, और हम अजीब नजर से देखते हैं अगर कोई बंदा इस तरह की किसी चीज में खा पी ले। और बिलखुसूस कुछ तो तवाहुमात भी बन गई, किसी प्याले के ऊपर अगर उसका कोई हिस्सा टूट जाए या कोई दरार सी हो तो उसको ना उसके अंदर खाना पीना दुरुस्त नहीं समझा जाता। लोग कहते हैं जी इससे नहुसत होती। इस किस्म की बातें सारी की सारी वहम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये प्याला टूटा था, आपने उसको जोड़ लगाया, ज़ाहिर पता जोड़ लगाने के बावजूद उसके अंदर वो क्रैक तो मौजूद था, इसके बावजूद आप उससे खाते पीते थे। तो अगर किसी बर्तन में कोई क्रैक या किसी जगह से वो थोड़ा बहुत टूट गया है, उसके इस्तेमाल करने में कोई मुजायका नहीं, ना वो कोई नहुसत है ना कोई और मामला है। हाँ, उसकी पाकीज़गी सफाई सुथराई का ख्याल रखा गया हो। अल्लाह ताला हमें समझकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुक।